ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ خیریت ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیٹھیے۔ اچھا، پہلے بھی آیا تھا، آپ کا ٹائم نہیں تھا آپ کے پاس، میں آ کے گیا، بولے بھائی صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، ذرا بزی ہیں۔ تو ٹائم تو ہر انسان کے پاس نہیں ہے، ایک دم اروڑ پتی کھرب پتی کروڑ پتی کے پاس بھی آپ جائیں گے، وہ اس کے پاس تو اور زیادہ ٹائم نہیں ہے، یہاں تک کہ مانگنے والا بھکاری کے پاس بھی جائیں گے، اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن بھکاری کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، دیندار کے پاس بھی ٹائم نہیں، لیکن نکالنا پڑتا ہے ضروری کام کے لیے۔ اصل ایمان، عقیدہ اور نیک اعمال، آخرت کی تیاری، اس کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے۔ جب فرشتے آئے گا کسی کے پاس، جب فرشتے آئیں گے تب کہے گا، بندہ کہے گا پروردگار مجھے اور تھوڑا ٹائم دے، اتنے دن ٹائم نہیں تھا، آج میں ٹائم نکالوں گا وقت میں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو ٹائم دے گا مقررہ ٹائم پر ہر کام ہوگا۔ جی، تو کیا کہنا ہے آپ کا، مجھے پھر سے بتائیے ذرا، ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک صرف یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا داری چلتے ہوئے ہاں، جلدی سے کسی سے ناتا توڑنا یہ تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے دینداری کے معاملے میں، لیکن کچھ بھی نہ ہو تو اتنا تو ہو کہ کم سے کم ان کے پیچھے نماز ادا کرنے سے جی پرہیز کیا جائے، تاکہ تم صرف اتنے بات یہ نہ سمجھا دو کہ اگر میں غلط ہوں، میں غلط بول رہا ہوں تو کم سے کم آپ کی بات پر تھوڑی توجہ دی جائے، اور میری نہ ان سے نہ بڑے بھائی سے نہ کسی سے بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے، صرف میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ مت کرو، جی صرف ایک ان کے پیچھے نماز ادا مت کرو، سامان گیٹ بند کر کہیے بیٹا، اپنا ایمان تسلیم انہیں مت کرو، جی تاکہ رسول ہے ان کی جماعت کے آدمی ہیں۔ جی حالانکہ ابھی کفر ان پر لازم نہیں ہے ان لوگوں پہ، مطلب ان اماموں پہ، جب تک کہ انہیں اپنے عقائد کا پکا پتہ نہ ہو اپنے علماء کو۔ جو ان کے علماء بڑے بڑے 4 علماء گزرے ہیں جن کے پیچھے یہ دیوبندیت چل رہی ہے، جب تک ان کے عقائد کا انہیں پتہ نہ ہو، جب تک کفر تو لازم آتا نہیں ان کا، حضرت صحیح بولا، لیکن عقائد پتہ ہونے کے بعد میں تو یہ ظاہر سی بات ہے زندہ کافی ہے۔ جی، ابھی آپ کی بات کیا ہے اس بارے میں؟ کچھ نہیں ہے تو کچھ تو بھی ہے آپ کے دل میں جو آپ کے بھائی آپس میں بات ہوئی ہے، تاکہ میں دونوں کی بات سنوں، پھر میں جو کچھ کمی ہو تو میں پورا کر دوں۔ میں تو ابھی پیٹ ہی پالنے بھاری پڑ رہے ہیں، ہمیں کن چیزوں سے کہاں، یعنی صرف پیٹ پالنے کے لیے ہی آپ مصروف ہیں، ایمان کی فکر نہیں، نماز کی فکر نہیں، اس میں ہے، اتنا آپ کا کہنا ہے۔ نماز اور قرآن 2 چیزیں ہم پر فرض ہیں۔ ہاں، تو آپ بولے نا نماز پڑھنا ہے، تو نماز کس پڑھنا ہے؟ صرف نمازی بننے کے لیے لوگ صرف دیکھے کہ نمازی ہیں، نہیں، یا تو پھر اللہ کے پاس نماز قبول ہو؟ مقصد کیا ہے نماز کا؟ مقصد میں نمازی، اب نماز کا مقصد، میری عمر 38 سال ہے، نماز ہم پہ قرض ہے، فرض ہے، میری عمر 38 سال ہے، میں 8 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے میں نمازی ہوں۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے اللہ ایک نماز بھی قبول نہ کرے، ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے ساری نمازیں قبول ہوں، تو نمازی تو میں بن گیا، تو آپ بھی نمازی بنے ہیں، لیکن نمازی میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 کوالٹی کی نمازی بتایا ہے۔ کوالٹی آپ سمجھتے ہیں نا جی، جیسا آپ کا کمپنی ڈاکٹر ہے، آپ دوائی دیتے ہیں، تو دوائی کمپنی والا آپ کو دوائی لا کے ڈاکٹر آپ کو سیمپل دیتے ہیں، پہلے ہمارے کمپنی کی دوائی آپ کے یہاں سے سیل ہوگا تو ہم اتنے % آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، کمیشن دیں گے۔ تو آپ اگر ایماندار ڈاکٹر ہیں تو آپ مریض کی صحت کو دیکھو گے،
چاہے کمپنی جائے بھاڑ میں. آپ دیکھو گے اس دوائی کو اگر لکھ کے دوں گا تو کمپنی سے مجھے اتنا بینیفٹ ملے گا، لیکن مریض کے زندگی کا سوال ہے. میں ایسی دوائی لکھ کے دوں گا کمپنی والا بینیفٹ دے یا نہ دے، میرا مریض اچھا ہو. تو یہ ہے اچھا ڈاکٹر، یہ ہے ایماندار ڈاکٹر. تو ڈاکٹر بھی جیب دیکھنے والا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی صحت، لوگوں کی خدمت گزار ڈاکٹر بھی ہوتا ہے. دونوں ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوالٹی ہے. تو اسی طرح نمازی کی بھی دو کوالٹی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ماعون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تباہی ہے ایسے نمازی کے لیے جو اپنے نماز سے غافل ہو. اب نمازی کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ تباہی. نمازی کے لیے نماز پڑھ کے بھی تباہ ہو رہا ہے تو تباہ ہونے والا نمازی بننا ہے. اور دوسرے نمازی، دوسرے کوالٹی والا نمازی فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر. اللہ تعالیٰ نے 18واں پارہ میں سورہ مومنون کی آیت میں اللہ فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہے جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. دو کوالٹی، دونوں نماز کی کوالٹی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا. تباہی والا نماز اور آباد ہونے والا نماز. نمازی صرف بننا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نمازی نہ بنو، آباد ہونے والے نمازی بنو، صرف نمازی مت بنو. تو اب نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، صدقہ خیرات، ہر چیز بعد میں. سب سے پہلے ایمان. جب 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے پکارا، نماز کی دعوت دیا، ایمان کی دعوت دیا، لا الہ الا اللہ کلمہ کی دعوت دیا، تو اس وقت نماز ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نماز نازل نہیں فرمایا تھا، معراج نہیں ہوئی تھی. تو 40 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دیا تو جو مسلمان بنے ان کا کام کیا تھا؟ صرف نبی کے پاس بیٹھے رہتے تھے، توحید و رسالات کی بات سنتے تھے، نبیوں کے واقعات سنتے تھے، اللہ کے عذاب، اللہ کی شان کی باتیں سنتے تھے، جنت جہنم کا تذکرہ سنتے تھے. کوئی نماز نہیں تھا ان کا. پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، نماز فرض نہیں تھا. تو مکی زندگی میں جتنے سال گزرے نماز فرض نہیں تھا، نفل نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز فرض تھا اللہ کے نبی پر. صحابہ کرام پر نماز فرض نہیں تھا تو پھر بھی مسلمان تھے، نمازی نہیں تھے. جو ایک ایک حکم اللہ کا حکم نازل ہوتے گئے وہ حکم پورا کرتے گئے. مومن پہلے حکم پورا کرنے کے قابل بنایا، پکا مومن بنایا. مومن بننے کے بعد اللہ کے حکم پورا کرنے کے قابل بنتے ہیں. جب مومن نہیں، اللہ کے حکم اس پر نہیں، اللہ کے حکم صرف مومن پر ہوتا ہے. تو اب کسی کو ہم امام بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو مسلمان سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، تبھی تو ہم اس کو امام بنائیں گے. اور اگر ہم سمجھیں چلو ایک کافر ہے تو پھر بھی ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر اپنا ایمان گیا، کیونکہ آپ کافر کو نماز کی ضمانت آپ کافر کو دے رہے ہو. مومن سمجھنا پڑتا ہے، اور مومن سمجھنے کے لیے اس کا عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. آپ جو دیوبندی کے بارے میں آپ بول رہے ہیں کہ آپ کی بات یہ آپ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بڑے عالم اور یہ جو عالم ہے ان کے مسجد کے امام، ان کے اوپر حکم نہیں لگتا. نہیں، ان کے اوپر بھی حکم ہے، کیونکہ عالم عالم ہوتا ہے، ہر عالم بڑے عالم ہی ہے. اب بات آ گئی فرقے کی، مسلک کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے. اب 73 فرقے ہوئے اور ایک جنت میں جائیں گے تو پھر ایک جنتی ایک کو ماننا ضروری ہے، اب باقی 72 جہنمی. آپ جب وہ چاہے وہ اپنے بڑے عالم کی عقیدہ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن وہ اس فرقے میں ہے، اس جماعت میں ہے. اب اس جماعت کو اگر وہ عالم ہے پھر بھی وہ تحقیق نہیں کر رہا ہے، اس کی وہ ذمہ دار ہے، خود ذمہ دار ہے نا اس چیز کا. وہ
عالم ہے اور تحقیق اور اس زمانے میں سارے تحقیق ہو چکی ہیں. اب واٹس اپ، فیس بک، یوٹیوب کا زمانہ ہے. ہر انسان کے پاس موبائل ہے. ہر انسان ہر عالم کا بیان سن سکتا ہے. جی ابھی ان کے پاس بھی موبائل ہے، میرے پاس بھی موبائل ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے. ایسے ایک کسی شخص کے پاس موبائل ہے، وہ موبائل کھولتے ہی میں اور کسی کا سنوں گا ہی نہیں، میں صرف طارق جمیل کا سنوں گا. بے شک صحیح بات ہے بالکل. تو پھر وہ جہنم میں خود جا رہا ہے. اگر اللہ نے اس کو عقل دیا تو تھوڑا دوسرے کا بھی سن کے سمجھتا، کم سے کم تھوڑا ایک دو دوسرے کا سنتے، سن کر پھر آپ نے تحقیق کرتے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. پھر سن کر فیصلہ نہ کرے، سنے ضرور، آمنے سامنے کرے. کیونکہ آپ اگر طارق جمیل کا بھی سنو گے اور ذاکر نائک کا بھی سنو گے تو آپ کا دماغ بھٹکتا رہے گا. ارے یہ صحیح بول رہا ہے، وہ صحیح بول رہا ہے، تب فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ سامنے بیٹھاؤ. اور جب سامنے بیٹھنے کی بات ہوگی، میں چیلنج سے کہتا ہوں صرف ہم ہی آگے آئیں گے، دوسرا کوئی نہیں آئے گا. آپ آزما کر دیکھ لو، اس گاؤں میں بلاؤ کوئی بھی دیوبندی، ایک نے 10 عالم کو بلاؤ، جی بے شک. سامنے نہیں آئے گا. تو جو چور ہوتا ہے وہی ڈرتا ہے سامنے آنے سے، ہم نہیں ڈرتے. تو سب کا سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. اب آپ حق اور باطل کو آپ سمجھنا نہیں چاہتے، آپ سب کو حق پر سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کی بات قرآن کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے. نبی تو سب کو حق پر نہیں کہا، نبی نے کہا ایک حق پر ہے، ایک حق پر ہے، باقی 72 جہنمی. اب یہ جتنے فرقے بنے ہیں سب نئے نئے بنے ہیں. آپ پوچھ لو آپ کے باپ دادا کون تھے، آپ کی امی سے پوچھ لو آپ کے دادا کون تھے، دیوبندی تھے کیا؟ آپ نے تو دیکھا ہے نا آپ کے سسر کو، آپ نے دیکھا ہے نا. ہاں بریلی بھی تھے، تو پھر ان کے دادا بریلی بھی ہوئے نا، ان کے باپ بریلی بھی ہے، ان کے دادا بریلی بھی ہے، تو یہ بدل رہے. تو بریلوی کا مطلب کیا ہے؟ جو نبی کے دشمن کو دشمن جاننا، صحیح بات. نبی کے دشمن کو دشمن جاننا. صرف نیاز پکا کے، کھیر پوری پکا کے کھانے سے بریلوی نہیں ہوتا. بریلوی کھانے کا نام نہیں ہے، بریلوی عقیدہ کا نام ہے. جو نبی کے شان میں گستاخی کرے گا وہ کافر ہوگا. بے شک صحیح. ورنہ اگر آپ یہ سوچتے ہو نبی کی گستاخی کرنے سے بھی کافر نہیں ہوتا تو نبی کی گستاخی معمولی ہو جائے گی. کون کر رہا ہے نبی کی گستاخی؟ نبی کی گستاخی دیوبندی علماء کر رہے ہیں. ہم نے تو ابھی تک سنا نہیں. ابھی میں سناتا ہوں، وہ میرے بیگ میں. آپ کیا سنائیں گے مجھے اس سے مطلب، میں جہاں نماز ادا کرتا ہاں ہوں ایک وقت کی، ہاں ہم نے تو ان کی زبانیں سنا نہیں. ان کی زبانی آپ کو سننا، آپ کے سنا کے کرے گا. جب ایک مرتبہ جب کر دیا، سنو، ایک مرتبہ کر دیا تو وہ ساری زندگی وہ گستاخ رہے گا، اور اس کے نسل بھی وہ گستاخ رہے گا، اس کو ماننے والا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں، حدیث سیاستہ کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں نیزہ رکھ لیتی تھی، نیزہ لٹکائی ہوئی تھی. نیزہ مطلب معلوم ہے؟ جو بڑا لمبا خنجر، نیزہ رکھی ہوئی تھی. تو ایک صحابی گھر میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، نیزہ کیا ہے؟ آپ تو جنگ لڑنے ہی لڑتی، عورتیں جنگ کہاں لڑنے جائے گی، اب نیزہ کیوں رکھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ میں جو نیزہ رکھی ہوں یہ گرگٹ مارنے کے لیے ہے، چھپکلی مارنے کے لیے ہے. تو وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ امی جان بتائیے چھپکلی کیوں مارنے کے لیے آپ نے رکھے؟ تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھپکلی نے نبی کے گستاخی کا ثبوت دیا ہے. اس چھپکلی نے نبی کے گستاخی کرنے کا ثبوت دیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو مینڈک پیشاب کری تھی آگ میں، مینڈک نے آگ بجھانے کے لیے. اس بجھانے کی طاقت کو، اتنا آگ جل رہا ہے مینڈک کہاں بجھائے گی، لیکن اس نے ثبوت دیا کہ میں وفادار ہوں.
اور یہ गिरगिट ने दुश्मनी के सबूत दिया, आपको फूंक मार रहा था। तो मेंढक को अल्लाह ने, मेंढक को मारना हराम है, मेंढक को मारना गुनाह है करार दिया, क्योंकि मेंढक ने ये सबूत दिया, वफादार होने का सबूत दिया, और गिरगिट ने पापी होने का, गद्दार होने का सबूत दिया, गुस्ताख होने का, दुश्मन होने का सबूत दिया। आप समझो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वफ़ात हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वफ़ात हुए हैं 4000 साल पहले, 4500 साल हुए। तो आज आपके घर में अगर एक गिरगिट मारोगे आपको 100 नेकी। हाँ, एक ही जात के हैं, वो जंगल में रहते हैं, ये घर में रहते हैं, जात वही मिले जुले वही के जात के हैं। गिरगिट अलग अलग जात के सब, लेकिन हकीकत असलियत उनका एक ही है। तो इसको मारने पर 100 नेकी क्यों हो रहा है बताइए? गिरगिट मारने पर, अब ये गिरगिट तो गुस्ताखी नहीं कर रहा है, जबकि उसी की नस्ल का है, इसलिए नस्ल का सजा, गुस्ताखी की सजा नस्लों को दिया जाता है। अभी आपको कोई जहर देगा, आपको क्या बोल के देगा? हर आदमी आपके सामने गुस्ताखी करेगा तो खुद ब खुद मिट जाएगी। जो बात किताब में लिखे हैं वो बात आपके इमाम को बोलना चाहिए, वरना लिखे हैं क्यों? जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हो वो इमाम को किताब की बात खुलकर बोलना चाहिए। बोलेगा तो फौरन पब्लिक इतने जूते मारेंगे, पब्लिक उनको इतने जूते मारेंगे, एक बाल सलामत नहीं रहेगी। टोटल करके ये है ये इनसे इन्होंने तो कहा होगा। अरे सामान, आप जरा खामोश रहे, एक एक आदमी बात करे। ताई आई है, दरवाजा खोल दे जा। आप जरा बात खामोश, जरा आवाज़ कम करें, बात ये हो। अब ये बताइए, गुस्ताखी अगर किसी ने कर दिया और उसको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट करने वाला भी गुस्ताख होगा, सपोर्ट करने वाला भी गुस्ताख। अब डॉक्टर है, जानते हैं, अभी अगर कोई समझो चोरी का माल, गांव में चोरी हुआ, कोई सरकारी कंपनी का कोई माल चोरी हुआ, तो चोर कहीं छुपा के रखा है, समझो आप घर में सो रहे हैं, यहाँ लाके चोरी का माल कोई टॉयलेट में, आपके टॉयलेट में छुपा के चला गया चोरी का माल। आप पुलिस आए गांव में इंक्वायरी करने के लिए, ये सरकारी कंपनी है, कंपनी का माल चोरी हुआ है, इसी गांव में है, गांव के बाहर गया नहीं, तलाश करो किसके घर में मिलेगा। अगर वो चोरी का माल थोड़ा भी आपके घर में मिले, थोड़ा भी माल चुराते हुए देखना ना जरूरी नहीं है, आप जैसा करें नहीं, मुझे मेरे चुराते हुए मुझे देखना चाहिए एकदम, कानून ऐसा नहीं है। कानून ऐसा है कि आप चोर का सपोर्टर हो या नहीं। गुस्ताखी ये मौलवी करना जरूरी नहीं है, ये अशरफ अली थानवी को मानता है। आप जिस मौलवी के पास नमाज पढ़ते हो वो मौलवी अशरफ अली थानवी को मानता है। इबारत बताओ, पूरी इबारत जो इनकी इबारत पूरी है, चारों। जो अशरफ अली थानवी को मानता है वो खुद गुस्ताख है। और नस्लों को सजा, गुस्ताख की सजा सिर्फ एक को नहीं होता, नस्लों को, क़यामत तक जितने गिरगिट होंगे सब गिरगिट को मारना सवाब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में फूंक किसने मारा था? एक ने मारा था। अब लोग कहते हैं कि नहीं, गिरगिट एक गलती करा तो सबको सजा कैसा? अब हदीस में है कि गिरगिट को मारना 100 नेकी, तो सारे गिरगिट को क्यों मारना नेकी होगा? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक हदीस और पेश करना। इधर भैया बैठिए आप, इस सब एक बात और कहना चाहता हूँ। यहूदी लोग कुरान में है, दावा करते थे यहूदी लोग, मदीना शरीफ के यहूदी, मदीना शरीफ के यहूदी लोग दावा करते थे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक। ये आयत है ना कुरान की। तो इस आयत में अल्लाह ताला यहूदियों को कह रहा है, सुनिए डॉक्टर साहब, मदीना के यहूदी मदीना में
حضور کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا، وَتَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ اب دونوں آیت جو میں نے پڑھا ایک ایک آیت میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہودی لوگوں کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کلمہ پڑھو، میرے نبوت کو مانو، میں اللہ کے نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں سچا رسول ہوں، یہودیوں کو، مدینہ کے یہودیوں کو کہا، تو یہودیوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، ایسا تک کہا۔ اور کہا کہ ہم اتنے اللہ کے پیارے ہیں، ہم کسی دوسرے نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں، ایسا کہہ کے حضور کے نبیوں کا انکار کر دیا۔ حضور کا انکار کر دیا۔ جب حضور کا انکار یہودیوں نے کیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا، ارے تم کہہ رہے ہو تم نبیوں کی اولاد ہو، تم یہاں تک کہ تم خدا کے بیٹے تک تم نے اپنے کو کہا، تم ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ تم نبیوں کے قاتل ہو، تم نبیوں کے نسل کا نہیں بلکہ تم نبیوں کے قاتل ہو، تم نے نبیوں کو قتل کیا، تقتلون الانبیاء بغیر حق، تم نے نبیوں کو قتل کیا۔ اب میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کے زمانے میں دوسرے نبی تھے؟ دوسرے کوئی کتنے سال پہلے نبی تھے؟ حضور کے پہلے کے نبی عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، 40,000 نبیوں کو یہودیوں نے قتل کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو پہلے۔ نبی تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے نبیوں کو قتل کیا تھا، تو مدینہ کے اس زمانے میں سے اور حضور کے زمانے سے کتنا فرق ہے؟ جو قتل کیا تھا جنہوں نے، ان کے زمانے سے اور حضور کے زمانے سے فرق کتنا ہے؟ دونوں میں 700 سال کا فرق ہے، یعنی جنہوں نے قتل کیا وہ اس زمانے میں نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو قاتل کہہ رہا ہے۔ اللہ 700 سال کے بعد میں جو لوگ ہیں حضور کے سامنے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم قاتل ہو، اس لیے تم اللہ کی لعنت تم پر ہے، تم نبیوں کے قاتل ہو۔ تو ایسے کیوں کہا اللہ نے؟ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے ہیں، آپ ذرا سمجھیے، حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے کسی نبی کو تو قتل نہیں کیا، پھر اللہ قاتل کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہ قاتلوں کو صحیح مانتے تھے۔ صحیح مان سکتے، گستاخی کرنے صرف خود کرنا نہیں ہے بلکہ گستاخ کو صحیح ماننا بھی گستاخی ہے۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا، کتاب دکھا دوں آپ اگر یقین نہ ہو، کتاب دکھا دیتا ہوں۔ قاسم نانوتوی جو دیوبند کا فاؤنڈر ہے، انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کیا، رشید احمد گنگوہی نے گستاخی کیا، اسماعیل دہلوی نے گستاخی کیا، ان لوگوں نے کتاب میں لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی سے زیادہ شیطان کو علم ہے، نبی کا خیال گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ ایسی باتیں، ایسی گھٹیا باتیں زبان پہ نہیں لا سکتے، ہماری روح کانپ جاتا ہے، ہمارے خون کے بجائے آگ دوڑنے لگتا ہے جسم میں، اتنا یہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی ہم کو آپ کو سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ ان کے بڑے مولویوں نے گستاخی کیا اور یہ گستاخ کو یہ صحیح مانتے ہیں۔ صحیح ماننے سے ہی آدمی کافر ہوتا ہے، غلط بات کو صحیح ماننے سے۔ آپ سمجھو کوئی شراب پیتا ہے، ابھی امی جان بتایا کہ ایک آدمی شرابی تھا مر گیا، تو وہ کیا مسلمان ہے کافر ہے؟ ابھی حافظ صاحب نے بھی کہا کہ مسلمان ہے، میں نے بھی کہا کہ مسلمان ہے۔ شراب پی کے مر گیا تو کافر نہیں ہوا، مسلمان ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے پی رہا ہی نہیں، لیکن وہ کہہ رہے شراب پینا حلال ہے، کیا ہوا؟ کافر ہو گئے۔ پیا نہیں اس نے، ایک نے پیا لیکن وہ حلال نہیں سمجھا تو کیا رہا؟ وہ مسلمان رہا۔ لیکن ایک نے پیا نہیں لیکن اس نے حلال سمجھا تو کیا ہو گیا؟ حلال بتایا، کافر ہو گیا۔ تو گستاخی کرا نہیں اس نے، لیکن گستاخ کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے، گستاخی کو اچھا سمجھ رہا ہے۔
اب مثال کے طور پر ضعیفہ ماں آ رہی ہے، کوئی اگر دھکا دے کے گرا دے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا، آپ کو کتنا دکھ ہوگا کہ ہماری چاچی آ رہی، ہمارے امی آ رہی، کسی نے دھکا دے کے گرا دیا، تو آپ کو تو برا لگا، لیکن میں کہوں کہ مجھے بہت اچھا لگا، میں تو دھکا دیا نہیں لیکن مجھے اچھا لگا، دوسرا کہہ دے اچھا ہی ہوا، کوئی ہنسے۔ یہاں تک کہ کوئی ٹھوکر لگ کے جب گرتا ہے نا، آپ کو ٹھوکر لگ کے گرے، کھل کھلا کے کوئی ہنس دے، تب برا لگتا ہے۔ برا لگتا کہ نہیں؟ آپ خود ڈاکٹر صاحب بتاؤ کہ بائک چلا کے جا رہے ہو، آپ کو ٹھوکر لگ کے گرے، دیکھنے والے ہنس رہے، تو بری چیز کو اچھا لگنے پر بھی اللہ کے پکڑ ہوتی ہے۔ صرف گستاخی کرنے سے وہ گستاخ نہیں ہوتا، گستاخ کو اچھا سمجھنے سے گستاخ ہوتا ہے۔ اچھی بات کو اچھا لگنا چاہیے، بری بات کو برا لگنا چاہیے۔ نبی کی گستاخ اگر کوئی گستاخی کرے، گستاخی کیا اور دوسرے لوگ خاموش ہیں، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءَكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہارے آل و اولاد، تمہارے خاندان، تمہارے تجارت، تمہاری جان مال، سب چیز سے اگر اللہ و رسول تم کو زیادہ محبت نہیں ہے تو اللہ کی عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے ماں باپ سے زیادہ اگر اللہ و رسول تم کو محبت اللہ و رسول سے نہیں ہے تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ کون سی آیت ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، یہاں پہ سب ہے، پورا آیت پڑھ دو ذرا حافظ صاحب۔ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ وَهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو دھکا تو وہ اللہ اس آیات میں کیا فرما رہا ہے؟ کتنے نمبر آیات ہے 10واں پارے کی؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرما رہا ہے کہ تم اگر اپنے ماں باپ کو، آباؤکم تمہارے باپ کو، تمہارے ماں، تمہارے اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے رشتہ داروں کو، تمہارے تجارت کے مال کو، تجارت تخشون کسادہ مساکن ترضونہا، تمہارے مکان دکان کو اگر تم اللہ و رسول سے زیادہ محبت کرتے ہو تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ اگر کوئی ماں کو برا کہے تو آپ نے میرے سامنے نہیں کہا، گیٹ بند کر کے آپ سنو گے تو بھی ایکشن لو گے۔ آپ کی ماں کو کیسی ہمت ہوئی اس کو آپ کی ماں کو برا کہنے کی؟ تو پھر کیسی ہمت ہوئی آپ کے رسول کو برا کہنے کی؟ ہاں، آپ کے رسول کو برا کہنے کی اشرف علی تھانوی کو ہمت کیسے ہوئی؟ تو جب ماں کے بارے میں برائی سن نہیں سکتا تو خدا و رسول کے بارے میں برائی سن کے جو خاموش ہے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے، سب سے بڑا غدار ہے۔ اگر آپ کی ماں کو کوئی غلط کہہ دے، آپ کا اگر خاموش رہو، آپ کی ماں کیا کہے گی؟ یہ ایسا بیٹے کو میں نے پالا، ہاں، بیٹے ہوتے ہوئے میری برائی کر رہے ہیں لوگ۔ تو پھر آپ کے خدا و رسول کے آپ کتنا غصہ دلا رہے ہیں خدا کو اور رسول کو کہ آپ کے خدا کے شان میں، نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے دیوبندی، آپ ان کو امام بنا رہے ہو۔ امام بنانا کیا ہے؟ سب سے بڑی عزت دینا ہے، امام بنانا، سر کا تاج بنانا، تاج بنانا۔ اسی لیے نماز اگر آپ قبول کرنے کے لیے پڑھتے ہو تو آپ کو اکیلا پڑھنا چاہیے، یا تو پھر اس امام کے ساتھ مجھے بٹھاؤ، اگر وہ صحیح ثابت ہو گیا میں بھی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور اگر آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو پہلے اس کی تحقیق کرو، اس سے ہمارے سامنے ڈیبیٹ کراؤ۔ اشرف علی تھانوی کو اگر وہ مانتا ہے تو پھر وہ کافر ہے، اور اگر اشرف علی تھانوی کو وہ نہیں مانتا تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ تو ایک مسئلہ صرف اشرف تھانوی کا نہیں، باقی بہت سارے مسئلے بھی ہیں اور بھی۔ نبی کے بارے میں وہ لوگ لکھتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے،
اب نبی کی ایک بات کا انکار کرنے والا مومن نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے پورے صفے نماز، صحابہ اکرام کی نماز ہے، نماز پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام، نماز فارغ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پیچھے کے صف میں ایک شخص تھا، اس کو کھڑا کیا، اے فلانا تم کھڑا ہو جاؤ۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نماز میں یہ غلطی کی ہے تم نے۔ آپ آگے مسلح پہ ہیں، خبر پچھلے سب کے رکھ رہے ہیں۔ قبلہ کدھر ہے؟ قبلہ کدھر ہے؟ ادھر ہے۔ جب جو یہاں کھڑے ہیں، میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے ایک دم لاسٹ کے لائن میں شخص کھڑا تھا۔ نماز فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم پیچھے کے صف میں جو کھڑے تھے اس کو کھڑا کر کے بولے تم نے ایسی غلطی کی، ایسا نماز مت پڑھو، جیسا میں پڑھتا ہوں ایسا پڑھو۔ جبرائیل علیہ السلام پھر وہی نازل تو کری تھی اللہ نے، نہیں، وہی نازل کرنے کی بات نہیں ہے یہاں۔ اللہ کے نبی کے نظر اللہ نے ایسا فرمایا، اور خود اس حدیث میں بعد میں ہے کہ میں جیسا سامنے دیکھتا ہوں ایسا ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ حدیث ہے، میں جیسا سامنے دیکھتا ہوں ایسا ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ سے عیا نہیں۔ ہمارے نبی ہر ذرہ ذرہ کو، ایک دن فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھے، فجر کے بعد ممبر پہ بیٹھے اور ظہر تک بیان کیا، پھر ظہر کی نماز کے لیے ممبر سے اترے، پھر ظہر سے لے کر عصر تک بیان کیا، پھر عصر کے بعد پھر ممبر پہ بیٹھے، عصر سے مغرب تک بیان کیا، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک بیان کیا۔ پورا دن صبح سے شام تک اللہ کے نبی نے اس دن بیان کیا، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں ابتداء خلق سے لے کر آخری انسان جنت میں جانے تک، جہنم میں جانے تک کا بیان کر دیا، ٹوٹل بیان کر دیں۔ ٹوٹل اے ٹو زیڈ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، کروڑوں اربوں سال کی باتیں اور اربوں خربوں واقعات باتیں ایک دن میں تو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کی معجزہ ہے، حدیث صحیح ہے، اس حدیث پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، اور اس حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان پر کسی کو شک نہیں ہے۔ تو ایک ساری باتیں بیان کر دیا اور فرمایا کہ میں تمہارے نسلوں میں بھی کون جنتی ہے کون جہنمی ہے سب کو میں پہچانتا ہوں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تو نبی کو ماننا ہوا۔ یہ انگریز کی اولاد مسلمانوں کو پھوٹ ڈالنے کے لیے ایسی باتیں انگریزوں نے پیسہ دے کے لکھوائے، جس کی وجہ سے اشرف علی تھانوی کو 600 روپیہ تنخواہ ملتا تھا۔ یہ سب ان باتوں کو کتابوں سے ثابت ہے۔ کتابوں سے ساری باتیں ثابت ہے، خود اشرف علی تھانوی کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ انگریز کو یہ لوگ، انگریز کو دعائیں دی کتاب میں، انگریز کی تعریفیں لکھی کتاب میں، انگریز رحم دل گورنمنٹ لکھے کتاب میں، انگریز اللہ کی رحمت لکھے ہیں کتاب میں۔ کیا انگریز اللہ کی رحمت ہے؟ سارے بھارت کو لوٹ کے کھایا، سارے مسلمانوں پر ظلم کیا، ان لوگوں کی کتاب میں لکھا انگریز اللہ کی رحمت ہے۔ جب لڑائی ہو رہی تھی تو ایک مسجد سے کھڑے ہو کر لڑائی کو دیکھ رہے تھے دیوبندی مولوی، اور دیکھ کر وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم اس لیے لڑائی پہ نہیں گئے، آج ہم کو سچ نظر آ گیا۔ تو دوسرے نے پوچھا کیا نظر آ گیا؟ بولے دیکھو دیکھو جو انگریز کے لشکر ہے سامنے کھڑا کون ہے معلوم ہے؟ بولے کون ہے؟ میں تو پہچانتا نہیں، آپ بتائیے۔ بولے حضرت خضر علیہ السلام لڑ رہے ہیں انگریز کے ساتھ۔ انگریز سے لڑ رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام جانتے ہیں خضر علیہ السلام کون ہے؟ انگریز کے لشکر میں کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ یہ کون ہے؟ اچھا یہ دیوبندی کہہ رہے ہیں۔ دیوبندی کہہ رہے ہیں۔ آپ دیوبندی نے اس وقت مسلمانوں کو لڑائی سے روکنے کے لیے، تاکہ مسلمان انگریز کے خلاف نہ لڑے، انگریز دیش پہ قائم رہے، انگریز کی حکومت مضبوطی سے قائم رہے، تو اگر مسلمان لڑیں گے تو انگریز بھاگ جائے گا، اور جب انگریز بھاگ جائے گا تو ان کا تنخواہ بند ہو جائے گی۔ ان کے بڑے بڑے مدرسے انگریزوں نے بنوا کے دیا،
अंग्रेज़ों के पैसे से, इसीलिए इनके आलिम ज़्यादा फैले। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे जितने उलमा थे उनको भी शहीद करा दिया, तब हमारे उलमा फैलाने के लिए नहीं है। अब जब इस गांव में किसी को समझाना हुआ तो अब मैं आया, मैं नहीं आया तो समझाने वाला कोई नहीं। तो हमारे आलिम कम थे, इनके आलिम को पैसा देकर बढ़ावा दिया, इनके मदरसे को बढ़ावा दिया, तो इनके फिरके बढ़ने लगे। तो इस वजह से इन्होंने अंग्रेज़ों को देश पर कायम रखने के लिए गलत बातें, झूठी बातें इन लोगों ने फैलाया। अंग्रेज़ के लश्कर में इनको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अंग्रेज़ के लश्कर में नज़र आ रहा था देवबंदियों को। आज झूठ, जब देश फिर भी अंग्रेज़ भागा, आप पलटी मारी इन्होंने। अंग्रेज़ भागने के बाद इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, अरे हमने ही भगाया अंग्रेज़ को, हमने ही लड़े, पलटी मारी। अब किताब में क्या लिखा है, अंग्रेज़ भागने से पहले जो किताबें लिखी गई है, उनको इतना गुरूर था कि दुनिया में इतनी ताकत अंग्रेज़ की है, अंग्रेज़ का कोई जवाल नहीं हो सकता, अंग्रेज़ को कोई हरा नहीं सकता। जैसा अभी बीजेपी की जैसी ये है, इनको जितना गुरूर है, अब मुसलमानों को हम ख़त्म कर देंगे, हमको कोई हरा नहीं सकता, हम 50 साल राज करेंगे, हम 100 साल राज करेंगे, हम मुसलमानों का नाम निशान तक नहीं छोड़ेंगे, ये इनका गुरूर है ना। इससे भी ज़्यादा गुरूर अंग्रेज़ों को था। अब वो गुरूर की बलबूते पर ये देवबंदियों ने, इनको सोच में भी बात नहीं थी कि कभी अंग्रेज़ भागने वाला है, फिर हमको बात बदलनी पड़ेगी। तो किताबों में लिखा, अंग्रेज़ की सारी तारीफ़ें की, अंग्रेज़ अल्लाह की रहमत तक अंग्रेज़ को कह दिया, अंग्रेज़ को रहमदिल तक कह दिया, अंग्रेज़ को मालिक व मुख्तार तक कह दिया, अंग्रेज़ की लश्कर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी शामिल कर दिया। लेकिन जब अंग्रेज़ भागे तो फिर से कांग्रेस की दलाली करने लगे, फिर नेहरू और गांधी की चरणों में गिरे, फिर ये लोग अपनी किताबों में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन पुरानी किताबें है अभी ऑलरेडी। तो इसी पैसे की जोर पर इन लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी करी, पैसे की लालच में। अंग्रेज़ ने बोले हम जैसा बोले ऐसा लिखो, क्योंकि फूट डालो राज करो, ये अंग्रेज़ की नीति थी। अब फूट डालने के लिए अगर जैसा नबी हमारे हर चीज़ जानते हैं, अब मैं भी कहूँगा, दूसरे मौलवी भी कहेंगे, तो लड़ाई होगी क्या? नहीं होगी। तो उल्टा कहना पड़ेगा, तब तो लड़ाई होगी। अब मैं कहूँगा कि हमारे नबी हर चीज़ जानते हैं, दूसरे मौलवी कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, तब जाके एक हमारी तरफ होगा। एक आम इंसान, आवाम तो समझदार नहीं होते, आवाम टोपी दाढ़ी देखकर, ज़ाहिरी सूरत देखकर समझ जाएंगे ये भी मौलवी है, ये भी कुरान बताते हैं, वो भी कुरान बताते हैं। तो अंग्रेज़ इधर मुसलमानों को फूट डालना मकसद था। अगर मुसलमानों में फूट डाल दिया, अब लड़ते रहो। खुद किताब में लिखा है कि ये किताब हमने मुसलमानों को लड़ाने के लिए लिखी, तक़वियतुल ईमान किताब है, उस किताब के बारे में खुद देवबंदियों ने लिखा है। और उस किताब को ईस्ट इंडिया कंपनी, आप पढ़े लिखे हैं, जैसा अभी रिलायंस कंपनी है, गोदरेज कंपनी है, टाटा बिरला कंपनी है, उस वक्त एक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत चलाते थे। कंपनी सारा इन्वेस्ट करते थे, देश का सारा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की? लंदन की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवबंदियों की किताब तक़वियतुल ईमान, किताब का नाम क्या है? तक़वियतुल ईमान। बोलिए डॉक्टर साहब, क्या है किताब का नाम? तक़वियतुल ईमान। इस किताब को 5 लाख कॉपी ईस्ट इंडिया कंपनी ने छाप के बांटा। ईमान की तक़वियतुल ईमान है। अगर ईमान की फिक्र होती, अगर मुसलमानों के भला होता, तो अंग्रेज़ों ने किताब क्यों छापा, बांटा क्यों? अंग्रेज़ को बांटने की क्या ज़रूरत थी? बताइए, मुसलमानों के खैर का काम कोई अंग्रेज़ कर सकता है? अब अंग्रेज़ तो आप देखे नहीं, बीजेपी देख रहे हैं, कोई बीजेपी वाला मुसलमान की भला का काम करेगा? अब जो मुसलमान के भला का काम कर रहा है, कोई बात अगर कर रहा है बीजेपी वाला, और आप सोच रहे हो मुसलमानों का भला करे, जैसे तलाक बिल लाया है, NRC लाया है, तो क्या मुसलमानों के भला के लिए लाया है? तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने देवबंदियों की किताब को छापकर 5 लाख किताब छापकर पूरे भारत में बांटा।
क्योंकि उस वक्त पढ़े लिखे इतने नहीं थे और किताब खरीदने की लोगों के शौक़ नहीं था और उतने पैसे भी नहीं थे मुसलमानों को ख़रीद करके पढ़े। तो इस किताब को जितना ज़्यादा पहुँचेगी उतनी लड़ाई होगी। उस किताब में लिखा हुआ है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, लिखा है, और ये देवबंदी ने लिखा है। हम लोग खामाखा झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हमको नबी की मोहब्बत है, मुसलमानों की ईमान से हमको मोहब्बत है, मुसलमानों की ईमान की फिक्र है, इस वजह से हम देवबंदियों से लड़ रहे हैं। सामना नहीं करने की हिम्मत है देवबंदियों को, सिर्फ अपना अड्डा खोल के बैठा, आहिस्ता आहिस्ता तो लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे। जब यहाँ हमारी मस्जिदें नहीं है, हमारी मस्जिद बनाने की ताकत नहीं है, हमारी जो मस्जिदें थी वो भी छीन गई, देवबंदियों के कब्जे में हो गया, अब तो लोग खुद ब खुद देवबंदी बनेंगे ही बनेंगे। सामने आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अड्डा बना के अपने फिरबे में लोगों को कर ले रहे हैं। अगर ये सच्चे हैं, बैठो, ये एक आदमी की भी तो फिक्र होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब हमारे, उनकी तसल्ली हो जाए, सामने बैठाते हैं, मौलवी को नहीं बैठेगा सामने, क्योंकि इनको पता है कि ये तो मस्जिद बना नहीं सकते, मजबूरन हमारी मस्जिद में आएंगे। अब इनको अगर बहस करेंगे, सामने बैठेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, आते जाओ फंसते जाओ करके ये दुकान खोल बैठे हैं इनके। इसी तरह इनके मस्जिदें एक एक, हमारी मस्जिद में सुन्नी बनकर घुसते हैं, बरेली भी बनकर घुसते हैं, मस्जिदें कब्ज़ा कर लेते हैं। हमारी मस्जिदें मदरसे इस तरह से कब्ज़ा कर लिए हैं। अंग्रेज़ बहुत शातिर थे, बहुत साजिशों से मुसलमानों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, मुसलमानों को अलग अलग गिरोह में बांटा है। हमें इनकी असलियत को पहचानना होगा। गुस्ताखी, कोई भी आदमी आपको जहर देगा तो बोल के नहीं देगा मैं जहर दे रहा हूँ, लेकिन अगर कोई जानकार आदमी बता रहा है भाई इसमें जहर है मत पियो, आपको समझना चाहिए कि हाँ जहर होगा, मुझे पीना नहीं चाहिए। तो असल में ये गुस्ताख हैं, नबी के गुस्ताख हैं, अल्लाह के गुस्ताख हैं। और देवबंदी को आप आजमाइए, बोलिए कि हमारे मौलाना आएंगे बैठेंगे, जब चाहो आप मुझे बुलाओ, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। कोई भी देवबंदी हो या अहले हदीस हो, जाकिर नायक का चेला हो या कोई भी तारिक जमील का चेला हो, मुझे सामने बिठाइए। बुरा कहना है जिसे तुम कह रहे हो। बुरा कहने से नहीं, नमाज, मैं अभी बताया आपको कि शराब पीने से कोई काफिर नहीं होता, तो ये जो शराब को हलाल समझने से काफिर होता है। देवबंदी है, चाहे जिंदगी भर कोई ना पिए, सिर्फ हलाल समझे तो काफिर हो गया। और इसमें बरेली इमाम और आजाद में तो ये तो इसलिए डॉक्टर साहब अभी ज़्यादा वक्त आपको नहीं लूँगा, बस आप समझदार हैं, थोड़ा समझना है, थोड़ी बात मैं बताया। अगर कोई बातचीत में गलती हुई, कोई आपको बुरा लगा, माफ़ कीजिए और अपने भाई का साथ दीजिए। सही रास्ते पर हम लोग हैं, हमारे बाप दादा से हम चले आ रहे, हमने कोई नया फ़िरका नहीं बनाया, हमने कोई नया फ़िरका नहीं बनाया। हम भड़का नहीं रहे लोगों को। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाया, जो मेरे मोहब्बत का दावा करते हैं वो मेरे दुश्मनों से दोस्ती ना रखें। अल्लाह ताला को फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवद्दूना मन हद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम व अशीरतहुम व इख्वानहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहाल अनहार। अल्लाह फरमाता है, मोमिन ऐसा हो ही नहीं सकता जो अल्लाह व रसूल के दुश्मन से दोस्ती रखे, ऐसा मोमिन नहीं हो सकता। ईमान, जब इमाम बनाओगे तो दोस्ती तो होगी, इमाम तो दुश्मन नहीं हो सकता ना। तो इमाम, एक मिसाल मोटी हाँ। सी ले ले, अगर इमाम गांव का अगर हमारे बाप दादा को या हमारी माँ को या हमारे ताऊ चचा को गाली अगर देता है तो हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ। तो हमारे बाप दादा को, हमारे खानदानी को गाली दे दिया है ये, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो वो तो, और नबी का मर्तबा तो वो हो गया, वो उन्हें सबसे आला मानते हैं हम, जी तो फिर उनके गुस्ताख के पीछे नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? इस चीज़ को बताना जरूरी है। मोटी मोटी जो बात एक है, सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे अपने मोहल्ले में, रास्ते में बैठे हुए थे, रास्ते के किनारे जहाँ बैठने की जगह है, चबूतरे हैं, कहीं बैठने की जगह है, रास्ते में बैठे रहते ना लोग, कभी आपस में बातचीत करते, कोई मीटिंग करते हैं। सुन रहे हैं डॉक्टर साहब?
تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محلے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں ایک منافق تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا سردار، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری وہاں سے جا رہی تھی، اللہ کے نبی جو گدھے پر سوار ہوتے تھے تو سواری پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محلے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ چلیے بہت لمبی بات ہو گئی، ایک دو منٹ یہ واقعہ، اتنا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، یہ بات ہو میں اس ٹائم زیادہ سوال جواب تو میں کر نہیں سکتا، میرے ہے زوال کا وقت، جو میرا وقت چل رہا ہے نا، یہ زوال کا وقت چل رہا ہے جی، جو یہ دور وقت ہے، ہاں اس لیے میں زیادہ سوال جواب تو میں کر نہیں سکتا۔ جی آپ نے جو کہا اس پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ جی جی جی، ایک حدیث ہے، 2 منٹ میں بول کے ختم کر دوں گا، 2 منٹ اتنی دیر سنیں اور 2 منٹ مکمل ہو جائے بات۔ تو وہ صحابی نے جب حضور کی سواری جو گدھے پر سوار ہوتے تھے، وہ سواری پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزر رہے تھے، تو وہ سواری کی بھی خاصیت تھی، جو منافق ہوتا تھا اس کے سامنے پیشاب کرتا تھا۔ جو مومن اور منافق سواری خود پہچانتا تھا یہ منافق ہے، تو منافق کے سامنے پیشاب کر دیا۔ حضور کی سواری نے سامنے سے گزرتے ہوئے منافق کے سامنے پیشاب کر دیا۔ ایسے راستے میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کے ادھر مومن بیٹھے ہوئے تھے، منافق بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جس کے سامنے پیشاب کر دیا وہ تھا منافق۔ اس نے ناک میں کپڑا رکھا، ایسا کپڑا رکھا، اور زبان سے کہا کہ تمہاری اونٹنی کی، تمہارے جانور کی بدبو نے مجھے تکلیف دی، اتنا کہا، آپ کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ دیکھو اب حضور کو نہیں کہا، حضور کے جانور کو نہیں کہا، جانور کو پیشاب کو کہا، پھر بھی صحابہ نے برداشت نہیں کیا۔ اتنا سنا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور اس نے اتنا زور سے مارا، وہاں خبیث کیا حکم ہے یہ؟ بس یہی باتیں جو ہے نا، یہی آ کے میرا دماغ گھوم جاتا ہے، یہ مارنے کا، کاٹنے کا، دبانے کا کہاں حکم ہے؟ مارا بول کے کتاب میں حدیث میں ہے، اب آپ جھوٹ، حدیث جھوٹی ہے کیا؟ ہمارے نبی نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی منافق کو، کبھی کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو برا نہیں کہا ہمارے نبی نے۔ کون بولے آپ کو؟ یہ اب حدیث میں، حدیث جھٹلا رہے ہیں آپ، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ بخاری شریف میں غلط ہے۔ جب اس کو مارا تماچا مارا، لڑائی ہوئی وہاں، اور لڑائی بخاری شریف میں ہے یہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور کی پیشاب کو کسی نے بدبودار کہا، اور فوراً صحابی اٹھے، صحابی نے جب اس کو مارا اور کہا خدا کی قسم تو پیشاب سے بھی زیادہ بدبودار ہے، اس منافق کو کہا۔ اب آپ جو کہہ رہے ہو اللہ کے نبی نے کسی کو نہیں مارا، بدر کی لڑائی میں اللہ کے نبی بھی حنین کی لڑائی میں تلوار اٹھائے، بدر کی لڑائی کرنے خود اللہ کے نبی میدان میں گئے، جنگ کے میدان میں لڑائی نہیں کی، نبی صرف تلوار لے کر گئے، لڑائی نہیں، اس کے آگے لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ تو لڑائی پھر کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ ہمارے نبی نے تلوار اٹھائی نہیں ہے۔ اب خیر میں نے ابھی آپ سے کیا کہا کہ میرا وقت اس ٹائم اچھا نہیں چل رہا ہے، میں کسی معاملے میں بحث نہیں کر سکتا۔ نہیں، بحث آپ کریں نہیں، آپ مانیں، میرے گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ مانیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے پر نبی نے تلوار نہیں اٹھائی، تلوار اٹھانے نبی کی ضرورت یہ نہیں ہوئی کہ صحابہ اکرام ہوتے ہوئے نبی تلوار اٹھائے۔ نبی وہاں پر بدر کی لڑائی میں صحابہ کو لڑانے کے لیے لے گئے تھے کافر کے خلاف۔ جہاد ضروری ہے، جنگ بھی ضروری ہے، گستاخ کے خلاف، بدماشوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا، ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانا، جب وقت ضرورت، ہر ضرورت پر جب میدان چھڑ جائے، جنگ کے میدان کارزار برپا ہو جائے تو جنگ میں تلوار اٹھانا بھی ضروری ہے۔ ہمارے نبی نے 1-2 لڑائی نہیں لڑی، 37 لڑائی خود اپنے ہاتھوں سے لڑے۔ حنین کی لڑائی میں خود تلوار اٹھائے، خود تلوار اٹھا کے دشمنوں کو کاٹے۔ یہ آپ کی نالج نہیں ہے، اتنا بولیے۔ قرآن حدیث کے بارے میں، اسلام کے بارے میں آپ کو اتنا نالج نہیں ہے، ہمارے پاس نالج ہے۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی نے کہا تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا،
کیونکہ سچ کہا تو اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا. آپ بتاؤ, نبی کی صرف پیشاب کی توہین بھی صحابہ نے برداشت نہیں کی, نبی کی جانور کی پیشاب. تو برا لگنا یہ آپ کو لگ سکتا ہے, کیونکہ آپ جس ماحول میں تربیت پائے ہو, جو آپ کو علماء نے سکھایا, جن مولویوں نے, ان مولویوں کا یہی مقصد ہے. میں تو علماء کے پاس بیٹھتا ہی نہیں, اس لیے تو آپ نے غلط سیکھا ہے. میں آپ نے اپنی سوچ میں آپ نے غلط سیکھا ہے. علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے, ہم تو منع نہیں کرتا. آپ یہ غلط ہے کہ آپ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں اور اپنے حساب سے جو بھی فیصلہ کرتے ہو. علماء تو صرف سوائے لڑانے کے اور بھڑکانے کے علاوہ دوسرا کچھ کر ہی نہیں رہے. تو یہ بات تو غلط ہے. اب ہمارے گھر میں پترنگا ڈال رکھا, میں کسی سے کیا کہوں؟ تو علماء کیوں لڑانے کی بات کرے؟ کون سے لڑائی کا؟ ابھی ہم نے بات کیا, ابھی ہم نے جو بات کیا, کون سی لڑائی کی بات کیا؟ حق کی بات کرنے سے اگر کوئی لڑائی ہونا چاہیے. نبی نے بھی لڑانے کی بات کی نا. ہمارے نبی نے بھی امام حسین نے لڑانے کی بات کی. امام حسین نے جب یزید شراب کو حلال قرار دے رہا تھا, بہن بیٹیوں کا نکاح بھی جائز قرار دے رہا تھا, بہن بیٹیوں سے نامحرم سے نکاح جائز قرار دے رہا تھا, وہ جب محرمات سے نکاح جائز قرار دے رہا تھا یزید, تو امام حسین لڑائی کی بات نہیں کرتے؟ بالکل سن لیتے لڑائی کی بات. یہ مولوی آج بھی مولوی لڑائی کی بات کرتے ہیں نا, بالکل صحیح کہا آپ نے. لڑائی کی بات مولوی ہی کرتے ہیں, کیونکہ ظالم کے خلاف دنیا والے بے غیرت بے شرم ہوگا جو لڑائی کی بات نہیں کرے گا. تو یزید جب بات غلط کیا, امام حسین نے لڑائی کی بات کی, تو ہم حسینی ہے, ہم بھی تو لڑائی کی بات کریں گے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نبی نے کبھی لڑائے نہیں, غلط بات کریں گے تو ہم آپ کو صحیح شکشا دیں گے نا. تو آپ صحیح شکشا حاصل کرو, صحیح تعلیم حاصل کرو. مولوی سے نفرت کرنا, مولوی سے دشمنی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. مولوی سے محبت کرو, عالم سے محبت کرو, صحیح عالم کو پہچانو. ابھی میں نے کہا نا, ڈاکٹر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. تو ہر ڈاکٹر کو میں نفرت کروں؟ جان بچاتا بھی ڈاکٹر اور قتل بھی ڈاکٹر کرتا ہے. ڈاکٹر ہی قتل کرتا ہے, کڈنی چراتا ہے ڈاکٹر. تو کیا آپ کو بھی میں چور سمجھ لوں؟ ہر ڈاکٹر نہیں ہوتے. ہر ڈاکٹر چور ہوتے ہیں کیا؟ تو ہر مولوی بھی چور نہیں ہوتے. جو بھی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر بہت سارے, میں کڈنی چور میں ابھی دکھا دوں, پروف دکھا دوں. ایک ڈاکٹر کسی کا غلط رپورٹ دیتا ہے, ایک کا رپورٹ چرا کے دوسرے کو دیتا ہے, کسی کا رپورٹ کسی کو دے دیتا ہے. تو چور ہے, ڈاکٹر بھی چور ہے. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے ہیں برے ہیں. تو میں ہر ڈپارٹمنٹ والے کو سب کو غلط نہیں کہہ سکتا, اور لڑائی کی بات کرنا ضروری ہے. آپ کا اعتراض جو ہے ہمارے وہ نماز پڑھنے پہ جی, ہر بارے میں آپ کا جو یہ بات آپ نے کہا کہ ہر مولوی, ایسا کہنے پر رسول اللہ تک بھی تہمت جاتی ہے. کیونکہ مولوی مولانا نماز کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی, نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد. مولانا کون ہے؟ محمد ہے. مولانا صرف مولانا کو آپ اگر سب کو ایک دم عام طور پر کہہ دو کہ مولانا غلط ہے, معاذ اللہ, تو پھر مولانا لوگ لڑاتے ہیں بولے تو محمد رسول اللہ تک بھی ہے نا, یہ سوائے لڑانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں فرمایا کہ ہر زمانے میں حق پرست ہوں گے. حق والا جس دن مٹ جائے گا اس دن قیامت آئے گی. حق والا ایک بھی اگر نہیں ملے گا جس وقت قیامت آئے گی. اب تم حق والا کو تلاش کرو نا, ہماری کوئی غلطی ثابت کرو. اگر ہماری غلطی ثابت نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم حق پر ہیں. ہاں, بات جو ہے وہ یہاں ہے, یہ جو جہاں بول رہے ہیں وہاں میں سمجھ رہا ہوں, یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ انہوں نے جو اکثر یہاں جمعے میں جیسے تقریریں سنتے ہیں تو اس میں کہ کسی کو لڑاؤ مت, کسی کو برا مت کہو. اکثر دیوبندیوں کی تقریروں میں یہی ہوتا ہے. ہاں, وہ تو اپنے جھوٹ کو اپنی غلطی کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. حضرت, تمہارے باپ کو اگر میں گالی دوں گا تو برا تمہیں لگے گا. کسی کو برا مت کہو,
وہ کہنے والا خود دیکھو ان کی اندرونی باتیں جا کے سنو، وہ رات دن بریلویوں کی برائی کرتے ہیں. آپ کسی کو برا مت کہو بول رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سنو، اللہ تعالیٰ اسٹیج میں بھی برائی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود برائی کر رہا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کی ہاتھ ٹوٹ جائے. پڑھنا منع ہے، قرآن پڑھنا. ثواب ہے. پھر قرآن کسی کی برائی نہ کرنے والا تبت یدا کا سورہ پڑھتا ہے ہی نہیں پڑھتا ہے؟ ذرا پوچھو. قرآن میں فرعون کی برائی اللہ نے کی، برائی کیوں کرتا ہے؟ پھر ابو جہل کی برائی اللہ نے کیا، یہودیوں کی برائی اللہ نے کیا، کفار مکہ کی برائی اللہ نے کیا، فرعون کی نمرود کی برائی اللہ نے کیا. برائی کرنا ضروری ہے. برے کو برا کہو، صحیح کو صحیح کہو. نہیں میں صحیح کو برا نہیں کہوں گا، صحیح کو برا کہوں گا، برا کو صحیح کہوں گا، وہ بھی غلط. اب میں کسی کو برا نہیں کہوں گا، وہ بھی غلط. صحیح کو صحیح کہنا اللہ کا حکم ہے. اللہ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں میں کسی کے ساتھ نہیں. میں سچا، تو میں سچا ہوں. آپ سچ، ہاں میں کیسے یقین کروں؟ تو میں اتنی دیر ابھی بتاؤ، میں جس کا کوئی جھوٹ کا ثبوت نہیں وہ سچا ہے. سچائی تو ابھی پتہ چل جائے. دودھ کا دھلا ہوا یہی میں آپ کو. آپ سن میری بات. ہاں جس دن آپ کو، میں آپ پہ یقین کروں اور ان پہ یقین کروں. ہاں ان کا حضرت ہے، ہاں یہ تو کہتے ہیں ہاں، میں تو یقین نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے جو اپنی ماں کو نہ، یار پھر وہی بات ہے، میں باتیں نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں بالکل بھی، نہ تو مجھے اتنا وقت ہے. اگر یہ مجھے سدھارنا چاہتے ہیں پہلے اس جگہ جانا چھوڑ دیں جہاں سے ان کی اہلیہ آتی ہے. وہ بھی تو دیوبندی ہیں، انہیں کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ حضرت میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ مجھے کبھی مجبوراً جانا پڑتا ہے، کبھی. کیوں نہیں چھوڑ رہے انہیں؟ نہیں سنو بھائی، ہمیں چھوڑ رہے ہو. تم نے ہماری بہنوں کو چھوڑ دیا، ہماری ماں کو چھوڑ دیا، ہمیں چھوڑ دیا، انہیں کیوں نہیں چھوڑ رہے تم؟ اچھا چلو پھر اس کو فون کر لیا، اس سے رکھ لیں. یار کیسے رکھے؟ آپ سنو، 8ویں دن ہوئی کہ نہیں آپ جائیں اس کا سننے دو، سناؤ ذرا اس کے. اسپتال میں بیٹھا سے دیکھنے کیوں نہ، صرف وہی ہے. ارے پہلے تو گئے ہو نا، اس دن گئے ہو نا، ابھی حال فی الحال میں. اس سے پہلے بھی جاتے رہو، اس سے پہلے بھی جاتے رہو. ضروری آپ سنو، تو بند نہیں ہوا. ہمیں سمجھ میں آیا، سمجھ میں آیا مجھے. آپ نے یہ کہا کہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ہاں اگر آپ اپنے آپ میں ٹھیک ہیں تو پہلے آپ اپنے آپ کو درست کیجئے، پھر ہمیں درست کرنے کی کوشش کیجئے. ہاں تو پھر آپ سنو، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے خود کافر ہو کے مرا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا خود ڈوب کے مرا. حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ڈوب گئے. میں ایک وقت کی نماز کبھی اکثر یہاں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. باقی 3 وقت کی نماز، عصر، مغرب اور عشاء، میں اس مسجد میں پڑھتا ہوں سنی امام کے پیچھے. ٹھیک ہے. ایک وقت کی نماز وقت ملا تو یہاں پڑھ لی میں نے، نہیں ملا تو وہ بھی نہیں پڑھی ظہر کی. نہیں ایک وقت کی بھی آپ زندگی میں بھی پڑھے بھی نہیں، اگر اس کو آپ مسلمان بھی سمجھ رہے ہیں، نبی کو گالی دینے والے کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو گیا ایمان سے. مسلمان سمجھے تبھی تو نماز بات اور ان کے، اگر کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، میں آپ کے پاس آیا، میں سمجھا آپ کو دیوبندی سمجھ کے، میں کتنے دیوبندی کے، ابھی رات میں بھی جاؤں گا دیوبندی کے پاس جاؤں گا، تو میرا دل میں یہ ہے کہ یہ میری وجہ سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، سنی بن جائے، اس نیت سے میں جا رہا ہوں. اگر ان کی نیت وہ ہے، ابھی وہ تعلقات رابطہ رکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو کہاں سے چھوڑا آ رہے ہیں آپ کے پاس بھی، جہاں جہاں جا رہے ہیں مومن کی یہ نیت ہے کہ یہ سدھر جائے گا، میری بات سے سدھر جائے گا، تو تعلقات رکھ سکتے ہیں. آپ سے بھی تعلقات رکھ سکتا ہوں جب تک آپ کے، مجھے امید ہے کہ آپ صحیح راستے پر آؤ گے. جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہ نہیں یہ راستے پر نہیں آئے گا، پھر میں آپ کے پاس بھی نہیں آؤں گا. مجھے جب تک امید رہے گا کہ آپ سدھر جاؤ گے میری بات سن کر، تب تک میں آپ کے پاس آتا رہوں گا. تو یہ اگر اپنے رشتہ دار جو دیوبندی ہے ان کے ہاں جا رہے ہیں اور ان کی نیت یہ ہے سدھرنے کی، تو جا سکتے ہیں. لیکن حق راستہ یہی ہے، باقی سب گمراہ ہے. جو جس راستے پر آپ کے باپ دادا تھے، ہمارے باپ دادا تھے، وہی راستہ حق ہے. اور باقی جو دیوبندی کے پیچھے اگر ایک وقت زندگی میں بھی پڑھ لیا تو ان کو مسلمان سمجھ لیا، اور ان کو مسلمان سمجھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کے گالی دینا جائز ہے. تو ایسا سمجھنے والا کافر ہوتا ہے. نبی کو گالی دینا جائز ہے تبھی تو مسلمان ہے. تعلق قطع کرنا جائز ہے. تعلق اگر اللہ کو قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ جو مومن ہوگا
وہ نبی کے دشمن سے تعلق نہیں رکھے گا. اگر یہ بھی آپ نے سسرال سے بھی تعلقات رکھے ہیں تو بھی غلط ہے, گمراہ ہے, جائز نہیں. سسرال سے بھی تعلقات رکھنا جائز نہیں, باپ سے بھی ماں سے بھی تعلقات رکھنا جائز نہیں. اگر مسلمان ہے, سنی ہے, بس تبھی یہی مجھے الرجی ہے آپ لوگوں تو سے. الرجی آپ کو ہو سکتا ہے. یہی الرجی ہے کہ ماں سے بھی تعلق ختم. حدیث میں قرآن میں یہ کہہ دیا گیا کہ ماں چاہے طوائف ہو تو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے اسے. اور دوسرے حدیث جو پڑھ رہے ہیں وہ اسے نہ سنے گا. اب وہ تو دونوں حدیث غور سے سمجھو گے تب تو. الرجی آپ کو, آپ پڑھے نہیں, حدیث نہیں سمجھے, آپ خود اپنی طرف سے الرجی بنا لیے. ٹھیک ہے, الرجی اگر خود کسی کو ہو جائے تو اس کا علاج تو ڈاکٹر کرے گا, آپ خود ہی ڈاکٹر ہو. ان کا صرف یہ منشا ہے, انہوں نے پہلے بھی مجھ سے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ میں نماز پڑھنی نہیں چھوڑوں گا, تم نماز پڑھنی مت چھوڑو. ہاں لیکن اگر جو ہے یہاں نہیں الرجی آپ بولو, آپ سدھارنے سے پہلے بہت سی باتیں ہیں جو انہیں اپنے آپ میں سدھارنی ہے. باخدا میں سدھر جاؤں گا ایک سیکنڈ. نہیں آپ بیان کرے ہیں تو سمجھے, سب سے پہلے شکیل کے گھر کا پانی بند کرو. پانی اس کے اس سے آ رہا ہے, وہ کہاں تک جائے گا کہاں تک نہ جائے بتا. سب سے پہلے اس سے لینا دینا بند کرو. سب سے پہلے اپنی سسرال کو چھوڑو. سب سے پہلے اپنے تعلقات ٹھیک کرو جو اپنے اور رشتے داروں میں. نہیں, ہر آدمی اپنے سدھارنے کی, دیکھو میں سدھار نہیں سکتا, میں سدھار نہیں سکتا, میں بچانے کے لیے تعلق توڑنا اور یہ شرعی آڑ لینا ہم نہیں مانتے اس چیز کو. آڑ تو لینی پھرکے کی اور تعلقات توڑ لیے خرچے کے لیے, تو یہ ہم نہیں مانتے. ان کے ہر عمل شریعت نہیں ہے. آپ بتاؤ ان کے یہ جو ہے, یا آپ کے بھائی ہیں, یہ حافظ جی ہیں, اور ان کی اگر کوئی غلطی ہے وہ ان کا بھی میں سدھاروں گا. پہلے آپ اپنی بات تھوڑا کرو نا. بات کری, مجھے تو صرف ایک وقت کی نماز کا مسئلہ ہے. ایک وقت نماز پڑھنے سے, میں بولا نا, آپ صرف نمازی بننے کے لیے نماز پڑھ رہے ہو کہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ اب یہ بتاؤ, نماز جو نبی کے گستاخ ہیں ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ نماز جائز ہے کیا؟ نبی کے گستاخ کے پیچھے ایک وقت پڑھتا ہوں, ایک وقت پڑھنا جائز ہے؟ نبی کے گستاخی کرنے والا کافر ہے. اتنی دیر سمجھایا, بعد میں سمجھ میں آیا, بولے ہاں حق تلفی کی باتیں ہیں. مجھے چور کہا جائے گا, مجھے بے ایمان کہا جائے گا, مجھے دنیا بھر کی گالیاں دی جائیں گی. میں نے جو ساری عمر کرا وہ تو میرا بالکل ختم ہو گیا. مجھے چور, بے ایمان, گنڈا, موالی دنیا بھر کا کہنے کے بعد مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں آپ کے پیچھے چلوں گا؟ میں کیوں چلوں گا بھائی؟ ان کے پیچھے مت چلو نا, آپ میرے پیچھے چلو. کس کے پیچھے چلوں؟ ہمارا اہل سنت جو آپ کے باپ دادا جس راستے پر تھے اس راستے پر چلو نا. سے جانا ہے, ابھی میں نے آپ کو چند گھنٹے سے جانا ہے. آپ کے باپ دادا کو تو آپ جانتے ہو نا. میں اپنے باپ دادا کے پیچھے ہی چل رہا ہوں. آپ کے باپ دادا تو دیوبندی کے پیچھے, آپ کے باپ دادا دیوبندی تھے کیا؟ ہمارے باپ دادا دیوبندی جو آج ہے نماز پڑھتا ہوں. نماز ان کو معلوم نہیں تھا, علم نہیں تھا. جو علم نہیں تھا, آپ کے باپ دادا نیاز فاتحہ درود کرنے والے تھے نا. نماز چھوڑ دو, نماز گھر میں پڑھو. نماز نہیں چھوڑ سکتے ہم. تو نماز دیوبندی کے پیچھے پڑھو گے؟ کہیں بھی پڑھیں گے, کہیں بھی پڑھیں گے تھوڑی ہوگی نماز. نماز وہی تو پھر وہ نماز تباہی والی نماز, بربادی والی نماز پڑھو گے آپ. چلو اللہ ہدایت دے بس. ہدایت